ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر نہیں، تو آپ تیزی سے گئے تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، بول رہے ہیں، کہا جی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے؟ یہ نہیں پوچھا نماز چھوڑی تھی، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، نعوذ باللہ، جوا کھیلتا تھا، سب سے پہلے کیا پوچھا؟ ماں باپ میں سے تو کوئی ناراض نہیں؟ کہا جی ماں ناراض ہے۔ تو اپنے ماں کو بلایا، کہا اماں آپ اپنے بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہو۔ کیا ناراض کی؟ کہا جی اور کوئی نہیں، بہت نیک نمازی پرہیزگار توجہ گزار، جب مجھ سے بولتا تھا تو بہت تیز لہجے میں بولتا تھا، سخت بولتا تھا۔ آج کا دور تھوڑا ہی تھا کہ ماں کو ہی تھپڑ مار دیا۔ کتنی ماؤں کے دکھڑے میں سنتا ہوں جو میرے اولاد نے مارا ہے، کتنے باپ کے دکھڑے سنتے جو بچے نے مارا ہے۔ آپ نے کہا تو معاف کر دے؟ کہا نہیں جی میں نہیں معاف کرتا۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں پھر تو معاف کرے؟ کہا نہیں اتنا تو میں نہیں ناراض کہ میں اس کو آگ میں جلتا دیکھا۔ کہ اللہ کی بندی اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے دوزخ میں جلا دے گا۔ ہاں کون؟ صحابی، 2012 کا مسلمان نہیں، صحابی۔ تو نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو عالی اخلاق، اچھے اخلاق، بیویوں سے حسن سلوک، بیوی کا خامن سے حسن سلوک، اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ایک دوسرے کی برداشت کرنا۔ میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے جو بیان کر دیا ہے 2 لفظوں میں انتہا کر دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت کو پہلے ذکر کیا تمہیں بعد میں ذکر کیا کہ عورت تیرا لباس ہے اور تو عورت کا لباس ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ اب آپ اپنے لباس پر خود گندا پانی ڈالو گے؟ جب آپ روٹی کھانے بیٹھتے ہو تو آگے نیپکن رکھتے ہو کہ میرا کرتا خراب نہ ہو، بیٹھتے ہوئے اپنی کریز ٹھیک کر کے بیٹھتے۔ یعنی ایک میری خیر بہت بگڑی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے۔ کالج سکول دور میں ذرا میری کریز خراب ہوتی تھی تو میں اتار دیتا تھا، اگر اس طریقے کر کے دوبارہ لاؤ۔ وہ عادت آج تک باقی رہتی، بیٹھ تو میں دیکھ تو میری کریز تو نہیں خراب، وہ میری ایک غیر فطری عادت ہے، وہ میرے قابو میں نہیں۔ ہر وقت میرے کپڑے استری ہو رہے ہوتے تھے۔ تو جو اپنے لباس کا کتنا خیال کرتے ہو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اس پر دھبا نہ لگنے دو۔ اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے، اس پہ دھبا نہ لگنے دے۔ ہاں صرف ایک شکل میں آدمی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، یا کوئی عورت اپنے کپڑے پھاڑتی ہے جب پاگل ہو جائے، پاگل پن میں کپڑے پھاڑ جاتے ہیں۔ عقل مند جتنا بھی غصے میں ہو گریبان چاک نہ کرے گا۔ تو اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے عورت تیرا لباس ہے، اس کو داغ لگنے سے بچا، اسے دھبا لگنے سے بچا۔ اور اللہ عورت سے کہہ رہا ہے خامن تیرا لباس ہے، تو اپنے لباس کی کتنی میچنگ کرتی ہو، کتنے اس کے اوپر پھول کڑھائیاں کرتی ہو۔ تیرا سب سے خوبصورت لباس تیرا خامن ہے، اس کی عزت کو باقی رکھ، اس کے احترام کو باقی رکھ۔ ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ ہے میاں بیوی کی محبت، جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے جس پر صلح ہو جائے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے۔
ایک گھر کیسے ہونا چاہیے، یہ میاں بیوی کو اہمیت کیوں ہے کہ اگلی ایک نسل تیار کرنا. عورت کو جاب سے کیوں روکا اللہ تعالیٰ نے؟ چھوٹا گھر لے لو، تھوڑا کھا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، اپنی عورتوں کو کہو گھر میں بیٹھو، ان بچوں کو مسلمان بنا کے مریں. تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں، تو کہ گھر کی قسط دینی ہے، گاڑی کی قسط دینی ہے، فلاں کی قسط دینی ہے. چھوٹی گاڑیاں رکھ لو، چھوٹے گھر لے لو. لیکن میں ان مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں کہ گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، اپنی محنت اپنے بچوں پہ کرو. کہ آپ پرائے دیش میں ہو، اس طرح چھوڑ کے مرو کہ یہ ایمان والے ہوں، اخلاق والے ہوں، کردار والے ہوں. یا کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا تو پھر ڈنڈا اٹھانا ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں. اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالو، ٹائم نکالو. کتنے لوگ ہیں اتوار کو بھی چھٹی کو نہیں کرتے، اتوار کو بھی جاتے. تو جن بچوں کے لیے کما رہے ہو انہیں تمہارا پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے، تو یہ پونڈ کس کام کے ہیں؟ میرے نبی نے کہا اکرموا اولاد، اپنی اولاد کو عزت دو، ان کی تربیت کرو عزت کے ساتھ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی کے گھر میں تشریف لاتی تھیں تو ہمارے نبی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سن رہے بھائی؟ اولاد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے اور اپنے پاس آ کے بٹھاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے. تو دوسرا سبق ہے اچھے اخلاق. ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں. کچھ لوگ بیویوں کے ہاتھوں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کے ہاتھوں بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ماں کی اپنی جگہ ہے، باپ کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، بیوی کے لیے خامن کی اپنی جگہ ہے، بہنوں کی اپنی جگہ ہے. سب کو مقام. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. اور پھر میرے نبی نے عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر. تو میرے بھائیوں دو کام کر لو، ایک اللہ سے تعلق نماز، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق، تو سارا دین ہاتھ میں آ جائے. اور سارے اچھے اخلاق کی آخری باتیں کر دیتا ہوں، 8 بج گئے ہیں. ایک بات، سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے. پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا، برداشت کرنا، جھک جانا، اس کی طاقت کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، سویا نہیں، اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا، کھایا نہیں. یہ فزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے، ناممکن. عبداللہ بن زبیر تھے، 8 راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے، 8 دن کا روزہ رکھتے تھے. سن رہے ہو؟ آج روزہ رکھا تو 8ویں دن افطاری کرتے تھے، نفل روزہ، نفل. لیکن 9ویں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے کہ زندگی بھر رات کو تہجد سوئی نہیں، دن میں روزہ کھائے نہیں، تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا، کس مقام پر پہنچے گا. لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا. کھاتے رہو، سوتے رہو، پیتے رہو، ہنستے رہو، کماتے رہو، اخلاق اچھے کر لو. اچھا، سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائیں، ایک کام کر لو، ایک، صرف ایک. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں، ایک چیز سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں، ایک چیز میں. کہیں گے جو کیا؟ تو مجھے دیکھو آپ نے ایسے کیا. آپ نے یہ نہیں کہا تہجد پڑھ، روزے رکھ، ذکر کر، تلاوت کر، عمرے کر، حج کر. زبان قابو میں رکھ، سارا دین تیرے قابو. کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لے، کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لے، کسی طرف سے کوئی بیوی